السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی، ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ یہ الفاظ ایک سیاستدان کے بچے نے پارلیمنٹ کے اندر بولے تھے، جن کو ہماری قومی زبان اردو بھی صحیح بولنی نہیں آتی۔ اب کیسا ہے پرانا پاکستان؟ مکس اچار کے جیالو جو کہتے تھے کہ میاں کے نعرے وج دے سانو پیارے لگ دے۔ اب میاں کے نعرے تو انو کیویں لگ رہے ہیں؟ آٹا کیسے کس داموں بک رہا ہے، کیسا مل رہا ہے؟ ڈیزل پٹرول بھی بہت سستا ہو چکا ہے، باقی کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت نیچے آ چکی ہیں قیمتوں کے لحاظ سے۔ اصل میں جب تک ہماری سوچ سے غلامی نہ نکلے گی، ہماری غیرت نہ جاگے گی، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ملک کیا وجہ ہے کہ 70 سال ہو چکے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو چکا، حالانکہ اس کے اندر وسائل کی کوئی کمی نہیں۔ دنیا میں لگ بھگ تقریباً 207 ممالک پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک پیارا پاکستان بھی ہے۔ اور اگر وسائل کے لحاظ سے بات کی جائے تو 207 نمبروں میں سے وسائل کے لحاظ سے پہلے 10 نمبروں پر آتا ہے۔ اناج کے لحاظ سے، سبزیوں، فروٹوں اور اس طرح کے معدنیات، تیل، گیس، تانبا، کوئلہ، نمک وغیرہ اس طرح کے چیزوں سے یہ پہلے 10 نمبروں میں سے کسی ایک نمبر پر آتا ہے۔ گندم، چاول، پھل، مختلف قسم کے سبزیاں، پھر تانبا، کوئلہ، گیس، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ معدنیات سے اور ہر چیز سے مالا مال ملک ہے، لیکن پھر بھی ہم بیکاری کیوں بن چکے ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس ملک میں آٹا تک نہیں مل رہا، اور کیا چیز ملے گی؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، معیاری تعلیم نہیں، لوگوں کو تعلیم اور روزگار اور میڈیکل کے لحاظ سے علاج کے لیے بنیادی جو سہولتیں وہ میسر نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں، بس میاں کے نعرے وج دے سانو پیارے لگ دے، یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ جو قوم گلی نالوں اور کھمبوں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گلیاں پکانے اور ان چیزوں کو دیکھ کر یا یہ مانگ کر ووٹ دیتے ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جس قوم کے اندر اتحاد نہ ہو، تعلیم نہ ہو، غیرت نہ ہو، خودداری نہ ہو، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے۔ یہ تمام تر چیزیں، وسائل پاکستان کے پاس ہوتے ہوئے بھی، اور دنیا کے 7 ایٹمی پاوروں میں سے ایک ہمارا پاکستان ایٹمی پاور ملک ہے، ہر چیز ہوتے ہوئے لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں؟ تمام تر بنیادی جو انسانی ضرورت والی چیزیں ہیں وہ نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب کا یہ بنا ہے، اس ملک پر جنہوں نے حکمرانی کی ہے وہ ڈاکو، چور اور چکے اور بدماش انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں بیڑا غرق ہو گیا ملک کا۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اگر غیرت ہوتی ہے ان کے اندر، ان بغیرتوں کے اندر، تو یہ جملہ اور یہ الفاظ بولتے ہوئے کچھ سوچتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کہ جو 40 سال سے اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں وہ 3 سالوں کے اندر ملک کو تباہ ہو گیا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے یہ سودا بکے گا، یہ ہمارا بیانیہ لوگ خریدیں گے۔ یہ غلام قوم، ذہنی طور پر مفلوج قوم اور تھوڑی تھوڑی چیزوں پر بکنے والی قوم، یہ ہمارا بیانیہ خریدے گی، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا، اب یہ بیانیہ نہیں بکے گا۔ پہلے بھی اگر ہمارے محافظ
ہم پر آپ کو مسلط نہ کرتے اور وہ اپنی حدود میں رہتے تو عین ممکن ہے پاکستان اس حالت میں نہ ہوتا، اور اس ملک تباہ و برباد کرنے میں کچھ ہاتھ اور کچھ جو کردار ہے وہ ہمارے محافظوں کا بھی ہے۔ اب ہم پر مسلط کر دیا ان ڈاکو کو جو انٹرنیشنل ڈکلیئر چور ہیں، جو کرپشن کے بے تاج بادشاہ ہیں، جو علاج کے لیے پاکستان میں ایک اسپتال نہ بنا سکے کہ ان کا علاج پاکستان میں ہو 40 سالوں میں، اور جو علاج کے بہانے باہر ملک میں جا کر ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہاں پر آدمیوں کو بلا کے پاکستان کی ساری جو ہے سیاست کی میٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے محافظوں کو بھی چاہیے کہ ان کی بہت بڑی عزت تھی، عوام ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور ان کو سلوٹ کرتی تھی، لیکن اب یہ جو ان کی قدر و منزلت میں کمی آئی ہے، ان کو اب بھی اگر سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے۔ دن کا بھولا ہوا اگر رات کو بھی واپس آ جائے تو وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ جب 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو اس سیاستدانوں میں سے ایک سیاستدان نے کہا تھا کہ اب وہ خود اپنی موت مریں گے اور بھوک سے مریں گے۔ یہ فرعونیت والے لہجے سے انہوں نے یہ کلمات کہے تھے، لیکن دیکھ لو اب بنگلہ دیش جو ہم سے جدا ہوا وہ ترقی کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے ہم سے آگے بڑھ چکا ہے۔ ہماری طرح وہ بیکاری نہیں، وہاں پر ہر چیز میسر مل رہی ہے، آٹا چاول جو کچھ بھی کھانے کی چیزیں۔ اور جب الگ ہوا تھا تو تجارتی جہاز ان کے پاس ایک تھا، ہمارے پاس 83 تھے، اب ان کے پاس 102 ہے، اور میرے پیارے پاکستان کے پاس صرف 11 ہے۔ اس طرح جو بھی ہماری قومی اثاثے ہیں وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اور ان ڈاکو کے جتنے بھی تجارت بزنس وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم کو ترانوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور خود خزانے کے پیچھے لگی ہوئی، یہی وجہ ہے۔ اور یہ جو اس ملک کو برباد کیا ہے انہوں نے، تباہ و برباد، ان کو معلوم ہے قانون کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ عدالتیں، یہ احتساب کے ادارے، یہ نیب وغیرہ، یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اور جس کے کنٹرول میں ہے وہ بوٹ پالش کرنی پڑتی ہے ان کو، اور یہ جو کنٹرول ادارے ہیں وہ جس کی بوٹ کی پالش کرنی پڑتی ہے وہ انصاف دلوا دے گی، یہی وجہ ہے۔ ارشد شریف نے کہا تھا نا، وہ کون ہے؟ وہ یہ ہیں جو اپنی مرضی سے عدالتوں سے فیصلے کرواتے ہیں، نیب سے، اور تمام تر احتسابی ادارے جن کے کنٹرول میں ہیں، جن کو چاہتے کلین چٹ دے دیتے ہیں، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، چکوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، جو عدالت سے مفرور ہو ان کو بلا کر ہمارے اوپر خزانے کے اوپر بٹھا کر وزیر بنا دیتے ہیں، خزانے کا وزیر۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ابھی آٹا تک نہیں مل رہا۔ چین ہمارے ملک سے بعد میں آزاد ہوا تھا، ترقی اتنی کر چکا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہے، اور ابھی وہ سپر پاور کی خواب دیکھ رہا ہے، بلکہ خواب نہیں، وہ اگر صحیح کہا جائے تو اعلان کرنے جا رہا ہے، اور سب سے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں بڑا ملک ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہاں پر انصاف ہے، وہاں پر قانون ہے۔ یہ جو IMF کے پاس اور طرح طرح کے عربوں کے پاس اور چین کے پاس ڈالر مانگنے کے لیے جا رہے ہیں نا، ان کو چین سے اگر 15-20 جج لے آئیں
تو ڈالر سے IMF سے اور ان تمام تر چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی، اگر کوئی ایماندار افسر آ بھی جائے تو کنٹرول جن کے ہاتھ میں وہ ان کو اپنی مرضی سے چلنے نہیں دیتے. اس لیے پاکستانیوں اپنی حق کی خاطر آواز بلند کرو، وگرنہ 100 سال تک آپ کی قسمت نہیں بدل سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو ان چوروں اور ڈاکوؤں سے چھڑائے اور محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ دعا ہے کہ یہ قوم اپنا انتخاب ٹھیک کریں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.